اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں تراویح کے فضائل اور تراویح کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول رمضان المبارک میں موسلا دھار بارش کی طرح مسلسل ہوتا رہتا ہے، اور وہ اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو کھینچنے والے ہیں، ایک مقناطیس کی طرح کھینچنے والے ہیں، ان میں سے ایک عظیم الشان عمل نماز تراویح کا بھی ہے۔ تراویح کی فضیلت اور مشروعیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 37 ہے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں، حضور نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو حضور نے قیام کا لفظ فرمایا، تو اس سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، راتوں کو کھڑا ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر ابن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی حدیث ہے کہ ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاۃ وصمت رمضان وقمته فممن انا؟ قال من الصدیقین والشہداء۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، 3438 نمبر حدیث، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس آدمی نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں اور زکوٰۃ بھی ادا کروں اور رمضان کے روزے رکھوں اور رمضان میں تراویح کی نماز پڑھوں، تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ اس کے جواب میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی صورت میں تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ یعنی کتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ کا موسم آتا ہے تو زکوٰۃ دیتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور رات کی تراویح کی نماز پڑھتا ہے۔ وقمتہ، اصل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے کہا کہ اس آدمی نے کہ اللہ کے نبی میں رات کو قیام بھی کروں، نماز تراویح بھی پڑھوں، تو فممن انا، میں کس میں شمار ہو جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں فرمائیں گے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، تراویح ہے اور دیگر عبادات ہیں، ان کے بدلے کا اعلان اللہ تعالیٰ عید الفطر کی رات میں فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، اور جو لوگ روزے رکھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر عبادات جو رمضان میں کرتے ہیں، اپنے رمضان کو قیمتی بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں اور آخری رات میں فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے فضائل اعمال میں، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہاں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن وہاں ایک ٹکڑا ہے، ایک جملہ جو میں نقل کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ فإنی اشہدکم یا ملائکتی انی قد جعلت ثوابہم من صیامہم شہر رمضان وقیامہ رضائی ومغفرتی، کہ اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں
کہ میں نے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور اس کے قیام یعنی تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ اپنی رضا نصیب فرما دے. تو یہ دونوں چیزیں اس آدمی کو اللہ رمضان کے آخر میں عطا فرماتے ہیں جنہوں نے رمضان میں تراویح پڑھی ہیں, رمضان کے روزے رکھے ہیں اور دوسری عبادات کی ہیں. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھائی تھی. پھر اس ڈر سے کہ کہیں یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے, حضور نے جماعت کے ساتھ ادا کرنا چھوڑ دی اور اس کے بعد لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے رہے یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں جو ہے اس کی جماعتوں کی شکل میں تراویح کی نماز پڑھتے رہے, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آ گیا اور اب یہ ڈر باقی نہیں رہا کہ یہ نماز امت پر فرض ہو جائے گی. اب یہ ڈر ختم ہو گیا, چونکہ حضور نہ رہے تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو پورا کیا. آپ کے منشا کے مطابق انہوں نے مسجد میں ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا حکم فرمایا اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا کر اس مبارک سنت کو جاری فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح باجماعت کا عمل تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے جاری فرمایا. کسی صحابی نے بھی اس پر نکیر نہیں فرمائی, اس پر انکار نہیں فرمایا. تو گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو اجماع صحابہ کی حیثیت حاصل ہوگی. یاد رکھیں ہمارے ہاں جو ہے مسائل کو حل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث صرف کافی نہیں ہے, بلکہ جو مسائل ہمیں قرآن سے ملیں گے پہلے وہ ہم قرآن سے لیں گے, اگر قرآن میں موجود نہ ہو تو حدیث کی طرف رجوع کیا جائے گا, اگر حدیث میں بھی نہ ہو تو پھر اجماع صحابہ اجماع امت کو دیکھا جائے گا. یہ تیسری دلیل ہے کہ اس میں صحابہ کا کیا عمل ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, میری سنت پر اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلو. تو صحابہ کی سنت پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چلنے کا حکم فرمایا. تو اس لیے صحابہ اکرام کے وہ فیصلے جو حضور کے بعد ہوئے اور ان فیصلوں کو بھی امت نے تسلیم کیا اور وہ ہمارے لیے اسی طرح حجت ہیں جس طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حجت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم صرف قرآن اور حدیث, ہم اہل حدیث ہیں, صرف قرآن اور حدیث. ہم اہل سنت ہیں, ٹھیک ہے, اہل سنت والجماعت. اہل سنت کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنانے والے, والجماعت اور آپ کی جماعت صحابہ اکرام کے طریقوں پر چلنے والے. تو اس لیے جیسے مثال کے طور پر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں عورتیں حضور کے پیچھے نماز پڑھتی رہی, حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا, مسجد نبوی میں عورتیں آتی رہیں, نماز پڑھتی رہیں, لیکن حضور نے فضیلت ضرور بتائی کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ عورت کے لیے فضیلت گھر میں نماز پڑھنے کی ہے. عورت فضیلت چاہتی ہے, زیادہ ثواب چاہتی ہے تو گھر میں پڑھے. گھر میں بھی صحن میں پڑھنے کی بجائے جو ہے اندر کمرے میں پڑھے, کمرے میں بھی کونے میں پڑھے, یعنی پوشیدگی اور پردے کے بارے میں حکم فرمایا. لیکن حضور نے عورتوں کو منع نہیں فرمایا. امن کا زمانہ تھا, حضور موجود تھے اور یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. جب حضور دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے سارے صحابہ کی موجودگی میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اب عورت جو ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتی. تو کیونکہ حالانکہ یہ حضور کے فیصلے کے خلاف نظر آ رہا ہے کہ حضور نے منع نہیں کیا تو صحابہ کو بھی منع نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اب وہ حضور والا زمانہ نہیں رہا, اب جو ہے کیسر و کسرا اور عرب و عجم سارے مسلمان ہو رہے ہیں اور طرح طرح کے لوگ آ رہے ہیں. اب وہ معیار نہیں ہے جو حضور کے زمانے میں ہے اور آہستہ آہستہ امت میں اور خلفشار پیدا ہوگا. اس لیے اب جو ہے یہ مسئلہ ہے کہ اب عورت مسجد میں نہ جائے. تو گویا کہ اس پر پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا اور سارے صحابہ اس پر جمع ہو گئے اور سب نے فیصلہ کیا بالکل اب جو ہے واقعی اسی طرح ہونا چاہیے. ورنہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں تو وہ آج اپنی عورت کو مردوں کی صفوں کے پیچھے مسجد میں کھڑا کر کے دکھائیں. تو اس لیے ہر وقت جو ہے ہم صرف قرآن اور حدیث کو نہیں دیکھتے بلکہ صحابہ کے ہم فیصلوں کو بھی دیکھتے ہیں. تو یہاں تراویح کے مسئلے میں چونکہ حضور نے تو 3 دن پڑھی تھی,
اب حدیث میں اگر عمل کیا جائے تو پھر 3 دن تراویح پڑھی جائے. پہلے دن حضور تشریف لائے اور حضور نے صحابہ کے ذوق کو دیکھا تو حضور نے تراویح پڑھا دی, اور پھر دوسرے دن حضور دیر سے تشریف لائے, تھوڑی دیر کی, پھر اور بھی صحابہ کو دوسرے دن پتہ چلا, دور سے بھی تشریف لے آئے اور مدینہ اس کے قرب و جوار سے آنے لگے. پھر حضور علیہ السلام نے پڑھائیں. پھر تیسرے دن جب حضور علیہ السلام دیر سے تشریف لائے آدھی رات کے وقت, تو اس وقت بھی صحابہ انتظار کر رہے تھے. حضور نے ان کو پڑھایا, لیکن اس کے بعد حضور نے جماعت نہیں کروائی. تو جب پوچھا گیا حضور سے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جماعت اس لیے نہیں کروائی کہ تمہارا ذوق شوق میں دیکھ رہا ہوں, یہ میری سنت ہے, سنت موقدہ ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو دیکھ کر اس نماز کو امت پر فرض نہ فرما دے. میری امت پر مشقت ہوگی, اس کے بیمار ہیں, اس کے معذور ہیں, کئی آدمیوں کے ہوتے ہیں. اس لیے تو اب چونکہ وحی کا زمانہ تھا, حضور علیہ السلام کی موجودگی میں یہ ڈر باقی تھا کہ حضور موجود ہے تو وحی کسی وقت بھی آ سکتی ہے, یہ نماز فرض ہو سکتی ہے. اس لیے حضور نے جماعت چھوڑ دی. صحابہ انفرادی پڑھنے لگے, چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں پڑھنے لگے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے تھے کہ حضور کو یہ محبوب ہے اور حضور جماعت سے ہی پڑھانا چاہتے ہیں, لیکن اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اس لیے جماعت کی نماز چھوڑ دی تھی. اب حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو جمع فرمایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو حضور کا منشا یہ تھا, حضور کی چاہت یہ تھی کہ یہ جماعت جو ہے جماعت کی صورت میں ہو یہ نماز. لیکن اب جو ہے وہ تو ڈر نہیں ہے, اب وحی کا زمانہ تو نہیں ہے, اب تو کوئی نبی باقی نہیں ہے, اب وحی نے آنا نہیں ہے. اس لیے یہ اب اکیلے نہ پڑھا کرو, چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں نہ پڑھو, اب ایک بڑی جماعت میں اس نماز کو پڑھو. تو اس لیے پھر تراویح کو باقاعدہ جو ہے تمام صحابہ کے اجماع کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ حضرت جو ہے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی, اور پھر سب صحابہ اور اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے اسی طرح 20 رکعت نماز تراویح کا اہتمام حرمین شریفین کے اندر اور پوری دنیا میں جمہور جو ہے مسلمانوں کے ہاں اسی طرح چل رہا ہے. اور اسی طرح تراویح کے متعلق کچھ مسائل ہیں, متفرق مسائل. تراویح کی نماز ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت موقدہ ہے, لہذا بغیر کسی عذر کے تراویح نہ پڑھنے سے سنت موقدہ چھوڑنے کا گناہ ہوگا. تو اس لیے کوئی عذر ہے کہ آدمی بیمار ہے یا سفر میں جا رہا ہے یا اسی طرح کوئی عذر ہے تو وہ الگ بات ہے, لیکن بغیر عذر کے تراویح کی نماز کو چھوڑنا یہ سخت گناہ ہے. اسی طرح صحیح روایات اور احادیث میں اور آثار صحابہ کے مطابق تراویح کی نماز تہجد سے الگ عبادت ہے. تہجد بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ قیام اللیل ہے, تہجد ہے. وہ قیام اللیل جو تہجد ہے وہ الگ عبادت ہے, اور 20 رکعات 10 سلاموں کے ساتھ سنت موقدہ, جبکہ 3 رکعات وتر واجب جو ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یہی صحابہ اکرام کا عمل تھا, علماء سلف کا فہم ہے, اور اسی پر ہر دور میں امت کا تعامل رہا ہے. تراویح اور تہجد میں 4-5 فرق ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس لیے اس نماز کو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم یہ حدیث میں آئی ہے تو یہ قیام اللیل ہے, تو اس لیے یہ قیام اللیل نہیں ہے, قیام اللیل تہجد الگ چیز ہے. تو پہلا فرق تہجد کا یہ ہے کہ تہجد کا ذکر قرآن کریم میں ہے, جبکہ تراویح کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, صرف حدیث شریف میں آتا ہے. دوسرے نمبر پر تہجد پورے سال پڑھنے کی نماز ہے, تہجد پورے سال پڑھی جاتی ہے, اور تراویح صرف رمضان المبارک کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح تیسرا فرق یہ ہے کہ تہجد کا اصل وقت رات کا آخری حصہ ہے, اور تراویح کا اصل وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہے. اور چوتھا فرق یہ ہے کہ تہجد میں جماعت نہیں ہوتی, جبکہ تراویح میں جو ہے وہ جماعت کروانا یہ مسنون ہے. اور اسی طرح پانچواں فرق یہ ہے کہ تہجد میں قرآن مجید ختم کرنا اور سننا سنت نہیں ہے, جبکہ تراویح کی نماز میں پورا قرآن مجید ختم کرنا اور سننا یہ سنت ہے. یہ 5 فرق علماء نے لکھے ہیں. اس لیے تہجد اور نماز ہے اور تراویح اور نماز ہے, اس کو آپس میں نہ ملایا جائے. اور اسی طرح جس طرح تراویح کی 20 رکعت سنت موقدہ ہے, اسی طرح ان 20 رکعت میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کرنا سنت موقدہ ہے. اور
तरावीह की 4 रकात के बाद कुछ देर वक्फा करना मुस्तहब है, और इस वक्फे में इख्तियार है, चाहे तो खामोश रहे या कोई जिक्र करे। और इसके दौरान जो तस्बीह तरावीह के नाम से ये जो दो दुआ मशहूर है वो सुन्नत से साबित नहीं है। अलबत्ता अगर कोई आदमी महज दुआ की नीयत से पढ़ना चाहे तो इसकी गुंजाइश है, इसलिए इसको पढ़ना बेहतर है, अफजल है, लेकिन इसको सुन्नत न समझा जाए, क्योंकि सुन्नत से हदीस से साबित नहीं है, लेकिन इसके अल्फाज बहुत अहम है, तो इसलिए बंदा जहाँ दूसरा जिक्र करता है इस दुआ का भी एहतमाम कर लिया जाए। और इसी तरह किसी उज़र के बगैर तरावीह की 4 रकात एक साथ पढ़ना, यानी एक सलाम के साथ पढ़ना, ये मकरूह है। 4 रकतों को इकट्ठा एक सलाम के साथ न पढ़ा जाए, 2-2 करके हर 2 रकत पर सलाम फेरा जाए। इसी तरह औरतों के लिए तरावीह की नमाज के लिए मस्जिदों में आना अक्सर फतावाजात की रोशनी में मकरूह तहरीमी है, इसलिए उनके लिए अफजल ये है कि वो बाकी जो दूसरी नमाजें हैं उन नमाजों की तरह तरावीह की नमाज भी घर में अदा करें। और अलबत्ता बाज़ अहले इल्म मखसूस शराइत के साथ रोशनी जो है उसमें मस्जिद में आने की इजाज़त देते हैं, लेकिन बहरहाल औरत का घर में पढ़ना ये ज़्यादा अफजल है। और एक मसला और है कि अगर कोई आदमी इशा की नमाज में देर से आता है, अब आगे तरावीह पढ़ी जा रही हैं, तरावीह शुरू हो गई हैं, तो उसको चाहिए पहले इशा के फ़र्ज़ पढ़े, इशा के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद तरावीह में शरीक हो जाए, फिर वितर जो है वो वितर इमाम के साथ पढ़े। अब वितर पढ़ने के बाद तरावीह की जो रकतें रह गई हैं 2, 4, 6 जो रकतें उसकी रह गई हैं, तो उन्हें जो है अब वितर के बाद पढ़े। बाद लोग ये समझते हैं कि अगर इशा की नमाज जमात के साथ न पढ़ी जा सके तो तरावीह और वितर जमात के साथ नहीं पढ़ सकते। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात गलत है, बल्कि ऐसी सूरत में तरावीह और वितर इमाम के साथ ही पढ़ने चाहिए। जो तरावीह रह गई हैं वो वितरों के बाद पढ़े। नाबालिग बच्चे की इब्तिदा में बालिग अफराद का तरावीह पढ़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि नाबालिग जो बच्चा होता है, बाज़ दफ़ा छोटे बच्चे 13 साल के और बाज़ दफ़ा 14 साल का बच्चा भी बालिग नहीं होता, तो इसलिए अगर वो बालिग हो गया तो फिर तो ठीक है। नाबालिग बच्चा अगर कुरान सुना रहा है तो नाबालिग बच्चे की नमाज अभी उस पर फ़र्ज़ ही नहीं हुई, इसलिए वो अगर फ़र्ज़ भी पढ़ता है तो या सुन्नत मुक्कदा पढ़ता है या वाजिब पढ़ता है तो वो नमाज उसकी नफल होगी। तो जबकि तरावीह की नमाज सुन्नत है, तो इसलिए सुन्नतें नफलों से अफजल है। अफजल नमाज गैर अफजल के पीछे नहीं होती, इसलिए उसकी नफल होगी तो नफल के पीछे सुन्नत अदा नहीं होगी। अलबत्ता नाबालिग बच्चा अपने जैसे नाबालिग बच्चों की इमामत करवा सकता है, वो अपने जैसे बच्चों की इमामत करवाए। इसी तरह एक मसला ये है कि तरावीह खड़े होकर पढ़ना मुस्तहब है। अलबत्ता अगर कोई शख्स किसी उज़र की वजह से बैठ कर तरावीह पढ़े तो उम्मीद है उसके सवाब में कमी नहीं होगी, लेकिन उज़र हो या बगैर उज़र के ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह तरावीह के ख़त्म पर दुआ करना सल्फ़ सालिहीन के अमल की रोशनी में साबित है, अलबत्ता इसे सुन्नत समझना दुरुस्त नहीं। ठीक है, इस सूरत में वितर के बाद दुआ जो है नहीं मांगी जाएगी। अगर कोई वितरों के बाद दुआ मंगवाता है तो उसकी भी गुंजाइश है जो है, ये सिर्फ एक दुआ है, क्योंकि हर अमल के बाद दुआ करनी चाहिए। तो हर नेक अमल के बाद, तिलावत के बाद, नवाफिल के बाद, ठीक है, तरावीह के बाद अल्लाह से मांगना चाहिए, ये मौका होता है। इसलिए कोई मांगे तो कोई उसकी गुंजाइश भी है, लेकिन इसको हदीस से साबित नहीं समझना चाहिए कि ये सुन्नत से साबित है। इसी तरह बाज़ लोगों का कारोबार या सफ़र वगैरह की वजह से पूरे रमज़ान में एक जगह तरावीह पढ़ना मुश्किल होता है। ऐसे हज़रात बिजनेसमैन आगे पीछे जाते रहते हैं, तो ऐसे हज़रात के लिए बेहतर यह है कि वो किसी ऐसे हाफिज़ के पीछे चंद दिन में पूरा कुरान मजीद सुन लें, फिर अपने मशागल में लग जाएं और फिर जहाँ मौका मिले वहाँ पढ़ लिया करें। ये एक बात याद रखें कि तरावीह की नमाज इतनी अजीम शान नमाज है कि अल्लाह ताला तरावीह के हर सजदे पर 1500 नेकी देते हैं। 1500 नेकी तरावीह के हर सजदे पे। तो जो हम 20 रकत नमाज पढ़ते हैं तरावीह की, 60,000 नेकियां अल्लाह ताला हमें अता फरमाते हैं एक तरावीह पर। और तरावीह के मसले में ये मसला भी समझ लें कि 3 चीज़ें तरावीह में ज़रूरी हैं। एक तो पूरे रमज़ान में तरावीह पढ़ना, 20 रकत पढ़ना, ठीक है, एक पूरे रमज़ान में पढ़ना, दूसरा 20 रकात तरावीह पढ़ना, 20 से कम नहीं है। जो 8 पे भाग जाते हैं उनकी कोई तरावीह नहीं,
وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والے ہیں، اللہ کے دین پر چلنے والے نہیں۔ جو 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ اللہ کے گھروں سے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت، صحابہ کا طریقہ، پوری امت کا اجماع، پوری امت کا طریقہ 20 رکعت نماز، اس لیے اس سے کم کوئی نماز نہیں ہے۔ وہ اپنی ان کی خواہش کی نماز ہے، ان کی مرضی کی نماز ہے، وہ پڑھیں چاہے تو 4 پڑھ کے بھاگ جائیں، چاہے پڑھیں تو 6 پڑھیں، یہ ان کی مرضی کی ہے۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی مرضی کی 20 رکعت نماز ہے، اس لیے 20 رکعت پوری نماز کو پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ دوسرا، تیسرا 20 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنا یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ 3 سنتیں ہیں تراویح کے اندر، اس لیے جو آدمی 8 رکعت پڑھتا ہے وہ ان تینوں سنتوں سے معروف ہو جاتا ہے۔ اب 8 رکعت اس نے پورا مہینہ بھی پڑھی تو اس نے تراویح تو نہیں پڑھی، تراویح تو اس کی ہوئی نہیں، اور پورا قرآن بھی وہ نہیں سن سکا، قرآن والی سنت سے بھی ہو گیا، اور جو ہے اسی طرح جماعت سے بھی باقی نہ پڑھی تو اس سنت سے بھی گیا۔ تو اس لیے جو 8 رکعت پڑھتے ہیں ان کا کوئی ثواب نہیں، وہ اپنے ثواب کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے 20 رکعت نماز ہے اور یہ سنت موقدہ ہے، حضور کی پیاری سنت ہے اور اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس کو چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔